आला हजरत ने ख्वाब की 4 हकीकतें बयान फरमाई हैं और आला हजरत का कमाल ये है कि थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात कर जाते हैं। आला हजरत ने 4 ख्वाब की हकीकतें बयान की हैं, ये आपने याद करनी है, इनको याद रखना है कि ख्वाब क्या होता है। आला हजरत फरमाते हैं एक तो ख्वाब होता है नफ्स की शरारत से, जो काम बंदा सारा दिन करता रहता है वही उसकी ख्वाब में वही ख्वाब आती है उसको, तो वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। पहली किस्म ये है, समझ आ रही है बात? वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। वो नफ्स जो होता है ना, वो चीज बना के, मिसाल है एक आदमी परेशान है, उसके पैसे डूब गए, कारोबार नहीं चल रहा, वो टेंशन का शिकार था, रात वो परेशानी में सोया तो ख्वाब देखी कि मकान भी गिर गया। अब सवेरे उठ के उसकी बीवी पीर साहब के पास चली गई फूक मरवाने। उसने कहा बड़ा बड़ा काला जादू हो गया, मैंने मकान गिरते देख लिया, पता नहीं क्या बनेगा, तवीज दे दे। तो पीर साहब ने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ किया है, चलो मसला ही खत्म। अब वो ना किसी का पता ना क्या किया उसका पता, इल्म से लोगों का ताल्लुक नहीं होता, तो इन तो हममात का लोग शिकार हो जाते हैं। अब ये जो ख्वाब उसे आया है ना रात को, ये असल में उसकी टेंशन थी जो उसे आई है, वो डिप्रेशन था, तो रात को वो ख्वाब बन के उसके सामने। बात की समझ आ रही है आप हज़रात? मुझसे कई लोग आके कहते हैं ख्वाब बड़े बुरे आते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप बुरे नावल पढ़ने छोड़ दें, मीडिया पे बुरी चीजें देखनी छोड़ दें। आप सारा दिन बुरी सोच सोचेंगे, माज़अल्लाह गलत सोच सोचेंगे, तो ख्वाब गलत आएगा। और अगर आप सारा दिन दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की नात सुनेंगे, तो रात को इंशाअल्लाह ताला हुस्ने मुस्तफा के जलवे भी नजर आएंगे। तो आप देखें ना दिन में क्या कर रहे हैं, तो जिस तरह का ख्याल आया शाम को उसी तरह का ख्वाब। मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है कि तू जिस तरह का ज़हन बनाएगा रब भी तेरे साथ उसी तरह का बन जाएगा। तो तू अपने ज़हन को साफ रख, अल्लाह तेरे तसव्वुरात को, तो रात को ख्वाब उसी तरह। हमारे छत पे मैं अपने अब्बा जी के साथ सोया करता था, और वो ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात थे, वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात बयान किया करते थे। तो ये जो मौसम आता था गर्मियों का, इस मौसम में आपको पता है कि घरों में जो हमारी तरह के गरीब घराने होते थे वो छत पे ही चारपाई लगाया करते थे, तो छत पे सोया करते थे। तो साथ एक पड़ोसी रहता था जो बस पे ना बेचारा मजदूरी करता था, क्या कंडक्टर कहते हैं, क्लीनर कहते हैं। तो वो जो रात जरा नींद आने का वक्त होता तो वो सवारियां चढ़ानी शुरू कर देता, कहता जिसने मुरीद के जाना है आ जाओ, वो शोर करता। तो कहता लाहौर वाले फटाफट आ जाए। फिर कई दफा वो रस्ते में शजारे वालों को उतारना भी शुरू कर देता, तो शोर करता ऊंची ऊंची आवाज में। तो मुझे वो बड़ा उस वक्त खफगी होती, नाराजगी होती। मैं कहता अब्बा ये सोने नहीं देता, तो इसको जगाए, या फिर सवेरे हमने नहीं छत पे सोना, सेन पे सो जाएंगे। तो अब्बा जी कहते बेटा मजदूर है, तो बेचारा सारा दिन जो करता है वही उसे ख्वाब में। तो अब इससे बंदा डर जाए, परेशान हो जाए, उठ के कहे पता नहीं सवेरे क्या होने लगा है, ओ भाई ख्वाब ही आई है, कुछ नहीं हुआ। इसको इससे इतनी ये बुरी चीज नहीं जितना हम ले लेते। तो पहली बात ये कि जिस बंदे ने ये तसव्वुरात होते हैं ना, आप तसव्वुरात में जाएं, आप तसव्वुर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन महफिल में रहते हैं, तो रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी नात ही सुन रहे होते हैं, कोई हदीस ही बयान हो रही होती है, किसी हदीस पर ही तबसरा हो रहा होता है। तो भाई जो काम आप सारा दिन करेंगे वही रात को ख्वाब में आएगा। एक दोस्त है बड़ी मोहब्बत वाला, कहने लगा साहब राती ख्वाब में बड़े पैसे देखे ने, दुआ करो अल्लाह दे छड़े। मैं क्या सारी दिहाड़ी पैसे सोचिए तो रात में होने ही नहीं ना, जो सोचना है वही रात को ख्वाब में। तो सोचा सारा दिन तूने पैसे तो आ गए तेरी ख्वाब में, तो चलो मैंने कहा ख्वाब का तो मजा लेना, फिर अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, आ ही जाएंगे उसके करम से। आम दाम बरसरे। मतलब पहली ख्वाब वो है जो नफ्स की शरारत है, जो आपके अंदर होता है, वो सामने आ जाता है। डरावनी चीजें ना देखें, बुरे नावल ना पढ़े, कोई सोच अपनी गलत ना करें, तो इंशाअल्लाह ख्वाब बुरा। बात की समझ आ रही है हज़रात? एक दूसरा ख्वाब, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अक्सर शैतान आदमी से खेलता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रात को आदमी की नाक पे बैठ के वक्त गुजारता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाक पे क्यों बैठता है? तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अगर रात को, वो कहता है अगर बंदा मरने लगा, सांस उखड़ने लगा, तो मैं माज़अल्लाह इसे बेईमान करके मारूंगा। तो शैतान ख्वाब दिखाता है आदमी को, बुरे ख्यालात, वसवसे पैदा करता है। बुखारी मुस्लिम में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो शैतान तुमसे खेल गया। जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो, तो ये बुखारी मुस्लिम है, और 3 नुस्खे हुजूर ने बयान फरमाया तुमने अपनी बाईं जानब मुंह करना है और 3 दफा थूकना है। जरूरी नहीं कि थूक किया है, थू ही कर दे, अपनी उल्टी तरफ। जाग रहे हैं आप लोग?
بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے، رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے، اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، شور ہونے لگتا ہے۔ یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی، یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا، یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خواب نقصان، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا تم نے دائیں طرف تھو تھو کرنا ہے، تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے، اور کسی سے ذکر، تمہارا خواب تمہیں نقصان، یہ شیطان کھیل کے اب بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے، سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق، 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے، 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ، حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے، خواب تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا، اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا، مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے، تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں۔ تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان ایک تیسرا خواب ہے، خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاء کرتا ہے، جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو جگاتا ہے بندے کو بار بار۔ اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے، تو فرشتہ القاء کرتا ہے۔ وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا، اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی۔ اب تعبیر کون بتائے گا؟ وہ جو طوطا لے کے بیٹھا سڑک پہ، وہ تعبیر بتائے گا، یا جس نے سارے بازو پہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے ہاتھوں پہ چھلے پہنے، وہ تعبیر بتائے گا؟ بابا جی سرکار تعبیر کون بتائے گا؟ وہ بندہ تعبیر، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا۔ جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو، معبر ہو، وہ بھی تعبیر بتائے گا، اور جب بتائے گا تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعبیر بھی اللہ سے ڈر کے بتائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے، وہ یہ تعبیر کرے گا، وہ کہے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا، باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے کہا ہے کل وہی ہے، سچ وہی ہے، حق وہی ہے۔ وہ خواب کس طرح کے ہیں؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، جناب عباس کی زوجہ ہے، حضور کے پاس آئیں ڈری ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے۔ فرمایا چچی کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول سن کے مسکرائے، فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں، تو خوشی والی خواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا خوشی؟ فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ امام حسن پیدا ہوئے، میرے رسول پاک نے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی اور فرمایا چچی کو تو بلاؤ، حاضر ہوئی۔ فرمایا یہ لو، اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے، اللہ نے تمہارا خواب پورا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی۔ حضور کیا؟ فرمایا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی سرین تک ہے، کسی کی گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے، اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹخنوں تک جا رہی تھی، پیروں تک۔ حضرت عمر پریشان ہو، حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا دین میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ تو ایک خواب وہ ہے جو محتاج تعبیر ہے، جو کسی معبر کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ میں نے یہ والی چیز دیکھی ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائے یہ کیا ہے، اپنی مرضی، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں، ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں، سارے سیانے ہیں،
اس زمانے میں تو ضرور کسی کو بھی نہیں. تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں پیر صاحب کی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں. جس طرح کہتے نہیں سیانے مرید ایسے حضرت صاحب نے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کہنے لگا جی میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں. کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا جی میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون میں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا تو آپ تشریف لے گئے. فرمانے لگے یار کس جنت میں ہوتا ہے؟ کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں, تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں. فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ لاہور بھی پڑھ لینا. تو وہ کہتا میں رات کو جنت میں تھا, لاہور شریف پڑھی, میری آنکھ کھلی تو میں روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا. دوڑا گیا حضرت جنید بغدادی کو, حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو تو پرہیزگار بننے لگ گیا تھا, تیرے اندر تقویٰ پیدا ہونے لگا تھا, تو رب رب کرنے لگا تھا. شیطان آیا ہے تجھے بہکایا ہے, مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تو دین نہ سیکھ جائے. کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پہ اس نے کنٹرول ڈالا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے تجھے پیچھے, اور تو بیوقوف اس کے چکر میں آ گیا ہے. لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا, میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے. تو آ جا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ, میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار. تو میرے بھائی محتاج ہے, آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج ہے. اس کی تعبیر پوچھیں کسی بندے سے, معبر سے پوچھیں, اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, خود بخود گھڑ نہ لیں. اور وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے ہارون رشید نے کہا اس سوال کا جواب دیں. فرمانے لگے مجھے نہیں آتا. تو کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو اس سوال کا جواب نہیں آتا. آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا, کیونکہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے. تو بھائی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں, تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. 3 خواب سمجھ میں آ گئے آپ حضرات کے, یہ 3 قسمیں. اب چوتھی اور آخری قسم سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوتھا خواب وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے, اس میں کسی تعبیر کی ضرورت, کسی تشریح کی حاجت, وہ کھل کے آتا ہے, کھل کے وہ خواب آتا ہے. اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے, مہربانی کرتا ہے, وہ خواب ایسا ہوتا ہے. خواب کی ایک بات ذرا ڈر کے کہنی ہے, ڈر کے سچ آکھیے تے سردار سائیاں فتوے تے فتوے لگ دے نے, ڈر کے کہنی ہے بات. وہ بھی بندوں سے ڈر کے نہیں, وہ بھی وسوسوں سے ڈر کے. خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو وصیت ہے جسے آیا ہے, کسی اور کے لیے کوئی وصیت جی. میں بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں جی آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں, تھوڑی نرمی رکھا کریں. میرے بعض دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ, کل بھی ایک مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخت جملے کہتے ہیں, ٹھیک نہیں, آپ نے نعت خانوں کو ایکٹر ہی کہہ دیا ہے. میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے, وہ تو میں نے مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں, تو میں نہیں کہتا, نرم کہتا ہوں. یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا, میں نے کہا کہ بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو